اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں آج جس بات کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں جن لوگوں نے آپ کی موجودگی میں، جب آپ حیات ہیں، جب آپ ابھی دنیا سے آپ نے وصال نہیں فرمایا، جن 4 لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ ان کا کس طرح سے کلا کما کیا اور امت کو کیا پیغام دیا۔ ایک تو آپ کے فرمان ہے، میں ایک میں بات بولتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، اور ایک میں عمل کرتا ہوں آپ دیکھ لیتے ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو بولنا ہے، جو اس کے بول ہیں وہ ویسے ہی ہیں اور اس کا عمل بھی ویسا ہی ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، اس پہ مہر ثبت ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 لوگوں نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک کا نام مسیلمہ کذاب، ایک کا نام طلحہ اسدی، ایک کا نام اسود انسی، ایک عورت سجا نامی۔ ان 4 لوگوں نے نبی علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں، آپ کی زمانہ حیات میں، نبوت آپ کی قیامت تک چلے گی، آپ کی حیات مبارکہ میں اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ پہلا شخص مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اس کی جرت دیکھیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے 2 سفیر بھیجے خط لکھ کے، اور خط کیا لکھا؟ یہ خط مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، جرت دیکھیں، مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، کس کو؟ محمد جو اللہ کے رسول ہیں۔ غور کریں، وہ کہہ رہا ہے میں بھی اللہ کا رسول اور آپ کی بھی رسالت کا انکار نہیں کر رہا۔ یہی وتیرہ قادیانیوں کا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کرتے۔ آپ ان سے بات چیت کر کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے یہ مولوی ہمارے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ یہ تو اس نے بھی کیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ مسیلمہ اللہ کا رسول، یہ خط اس کی طرف سے جا کس کو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اس خط کا لمبا چوڑا مختصر سا یہ کہ آپ کو 2 پیشکشیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ مجھے اپنے بعد اپنا جانشین بنا دیں۔ نمبر 2، یا آپ مجھے دیہاتوں کا نبی بنا دیں اور آپ شہری علاقے کو سنبھال دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 2 سفیروں نے خط پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جرت اور اس کو پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک روایت کے مطابق کوئی تنکا تھا، ایک روایت کے مطابق کھجور کی ہلکی سی ٹہنی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ نبوت کی بات کرتا ہے، میں تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ تنکا یا کھجور کی چھڑی بھی اس کو دینے کا روادار نہیں، میں دے ہی نہیں سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ تو کیا بتا دیا کہ جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں یا آپ کا وصال ہو جائے، آپ کے بعد نبوت کا کوئی کسی طرح کا بھی کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسے پھر نبی علیہ السلام نے دوسری بات فرمائی، آپ نے فرمایا ان دونوں بندوں سے پوچھا تمہارا میرے متعلق کیا سوال، تم کیا سمجھتے ہو میرے متعلق؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کنہوں نے بلا کہا؟ مسیلمہ کے ان 2 سفیروں نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا درست ہوتا تو میں تم دونوں کو یہیں پہ مار دیتا۔ اب اگلا ضابطہ بھی کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے۔ لہذا اس کو یہ سوال کا جواب مل جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس حوالے سے کیا تھا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس فتنے نے، مسیلمہ کذاب کے فتنے نے خوب سر اٹھایا، اور نبی علیہ السلام کے اس خلیفہ اول نے جہاد کیا۔ حضرت عمر بن العاص کو بھیجا، حضرت اکرمہ کو بھیجا، ان کو شکست ہوئی۔ یہ بڑے قبیلے کا آدمی تھا، 80,000 لوگ اکٹھے کر لیے تھے اس نے، 80,000 لوگ اس کو اللہ کا رسول نعوذ باللہ من ذالک مان گئے تھے۔ لڑائی ہوئی، شکست ہوئی مسلمانوں کو، ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا،
1200 مسلمان شہید ہوئے، کس لیے؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے ہیں، جتنے سرایا ہوئے ہیں، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 160 تک ہے، لیکن صرف ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ 1200۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں معاملہ معمولی سا نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کی تلوار تھے، انہوں نے خوب ٹھکائی کی اور ان کا کلا کما کر دیا، حتیٰ کہ مسیلمہ بھی ہلاک ہوا۔ اور کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا؟ تھوڑی سی بات کر کے اگلی بات کرتا ہوں۔ اسی حبشی غلام کے ہاتھوں ہلاک ہوا کہ جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا گیا تھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اسلام قبول کر لیا۔ بھائی الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا اصول ہے جو مسلمان ہو گیا اللہ سارے پچھلے معاملات کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ صحابیت کے عہدے سے سرفراز ہو گئے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، تو میرے سامنے نہ آیا کر، تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی کو میں تکلیف نہیں دے سکتا، اور اس نے اس طرح سے بدلہ پورا کر دیا۔ تو پہلے کا کام کیا ہو گیا؟ تمام۔ دوسرا